دو لوگوں کی نماز قبول نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو لوگ ایسے ہیں جن کی نمازیں ان کے سروں سے اوپر بھی نہیں جاتی، یعنی قبول نہیں ہوتی، اور وہ دو لوگ یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان اچھی طرح وضو کرے پھر دل و جان سے نماز کی طرف متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ جب قرآن مجید کے نزول کا وقت آیا تو اس دور میں لٹریچر اور پوئٹری عام تھی۔ اس وقت عربوں کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان سے بہتر وہ دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا اور سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 23 تا 24 میں چیلنج کرتے ہوئے فرمایا، اگر آپ کو شک ہے قرآن اللہ کی کتاب نہیں تو قرآن جیسی نہیں، اس سے ملتی جلتی ایک سورت تو پیش کرو، اور چاہے تم اللہ کے علاوہ جتنے بھی مددگار شامل کر لو، تم ہرگز ایسا نہ کر سکو گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ آج تک کوئی بھی ایسا نہ کر پایا۔ قرآن پاک کی سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال یوں دی گئی ہے، اللہ کے سوا تم جن لوگوں کو پکارتے ہو تو وہ سارے مل کر بھی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی مکھی ان کے آگے سے کوئی چیز لے بھاگے تو یہ اسے واپس نہیں لا سکتے۔ مکھی بنانا دور کی بات ہے، لیکن چیلنج کا دوسرا حصہ کافی دلچسپ نظر آتا ہے، یعنی کوئی مکھی ان کے سامنے سے کوئی چیز اٹھا کر بھاگے تو یہ سب مل کر بھی واپس نہیں لا سکتے۔ بارش سے پہلے چونٹیاں اپنے گھر کے چاروں طرف مٹی کا پہاڑ بنا دیتی ہیں تاکہ بارش کا پانی ان کے گھروں میں نہ آ سکے۔ انہیں وقت سے پہلے بارش کا اس لیے اندازہ ہو جاتا ہے، ان میں قدرتی طور پر ایک سینسر موجود ہوتا ہے جسے ہائیڈروفولک کہتے ہیں۔ جب ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہو جاتا ہے تو چونٹی میں موجود سینسر یہ محسوس کرتا ہے اور چونٹی کے دماغ کو بارش کے متعلق پیغام پہنچاتا ہے۔ اس طرح چونٹیاں بارش سے پہلے اپنے کھانے پینے کا انتظام کر لیتی ہیں۔ محکمہ موسمیات والے بھی چونٹی کی طرح ہوا میں نمی کا تناسب لگا کر بارش کا اندازہ لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا تو ابلیس اس کے پاس گیا اور ٹھونک بجا کر دیکھنے لگا۔ جب بیرونی مشاہدے کے بعد کسی حتمی نتائج پر نہ پہنچ سکا تو اپنی مخصوص طاقت کے ذریعے پتلے میں داخل ہو گیا اور اندر وہ ہر جگہ کا جائزہ لیا۔ جب وہ رگ رگ کی سیر کرتا ہوا قلب تک پہنچا تو قلب اس طرح سے بند کیا گیا تھا تو اپنی مخصوص طاقت کے بل پر بھی قلب کو کھول نہ سکا۔ ابلیس سمجھ گیا کہ قلب میں کوئی خاص خزانہ چھپایا گیا ہے جو پوشیدہ رکھنے کا خاص انتظام کیا گیا ہے۔ قدرت کی بنائی ہوئی کوئی چیز نکمی یا ناکارہ نہیں ہے۔ اس چیز بنانے کا مقصد کیا ہے، اس سے حاصل فوائد کیا ہیں، یہ اللہ تعالی ہم سے بہتر جانتا ہے۔ کافی سال پہلے فرانس کی حکومت نے کالی مکھیوں کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے کے تحت 6 مہینے میں تمام کالی مکھیوں کو ختم کر لیا گیا۔ فرانس کی حکومت نے اسے بڑی کامیابی سمجھا۔ یہود کا روح کے متعلق سوال اور اس کا جواب۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کے بعض کھیت یا ویرانے میں چل رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ایک شاخ پر سہارا دے کر کھڑے ہوئے تھے۔ اتنے میں ہم یہود کے ایک گروہ کے پاس سے گزرے۔ ان میں سے بعض نے اپنے بعض سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح کے متعلق سوال کرو۔ بعض نے کہا، مت پوچھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ایسی بات پیدا ہو جائے جس کو تم ناگوار سمجھو۔ بعض نے کہا، ہم ضرور پوچھیں گے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا، اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روح کیا ہے؟ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ مجھے معلوم ہو گیا اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوگی۔ پھر ان کے جواب میں آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یسألونک عن الروح۔ یہ لوگ آپ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح کے متعلق دریافت کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے روح اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے اور جو کچھ ان کو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ واقعہ ہرا میں روض نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اذان کی آواز سننا۔ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، واقعہ ہرا کی راتوں میں میں نے دیکھا اور اس دن میرے سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد اقصی میں کوئی اور نہ تھا کہ جب نماز کا وقت آتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر سے میں اذان کی آواز سنتا تھا۔ ہرا ایک تاریخی واقعہ ہے، اس کی پیشن گوئی حدیث میں مذکور تھی، چنانچہ واقعہ بھی یزید کے زمانے میں پیش آیا اور مدینہ منورہ میں سخت خون ریزی ہوئی، انسانی خون پانی کی طرح بہ رہا تھا، ہزاروں جانیں برباد ہوئیں۔ ان حالات میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کسی کو آنے کی ہمت تھی، جان کے لالے پڑ رہے تھے۔ اس وقت اور بھی جب قتل عام کا بازار گرم ہو، سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حالات میں بھی مسجد نبوی سے جدا نہیں ہوئے۔ ان کے کان میں 5 وقتہ اذان کی آواز ٹھیک وقت پر روضہ اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آتی تھی اور اسی آواز پر آپ نماز ادا کرتے تھے۔ سورہ ضحیٰ کیوں نازل ہوئی؟ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ چند دنوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی لے کر نہیں آئے تو قریش کی ایک عورت ام جمیل ابو لہب کی بیوی نے کہا، اب اس کے شیطان نے اس کے پاس آنے سے دیر لگا دی۔ اس پر یہ سورت اتری، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 لوگ ایسے ہیں جن کی نمازیں ان کے سروں سے اوپر بھی نہیں جاتی، یعنی قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 1، وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگ گیا ہو یہاں تک کہ واپس آ جائے۔ نمبر 2، وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمان ہو یہاں تک کہ وہ نافرمانی سے باز آ جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔